یورپین یونین نے، ان کی پارلیمنٹ ہے یورپین یونین کی، اس نے ایک قرارداد منظور کی ہے، اور اس قرارداد میں آپ اس سے اندازہ لگا لیں 26 ووٹ ابسٹین ہوئے ہیں، 8 نے مخالفت کی ہے، لیکن 690 سے زائد جو ممبر ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی ہے، اس کو سپورٹ کیا ہے کہ جو پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے، جس کے ذریعے پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس ہیں وہ یورپ میں جاتی ہیں وداؤٹ اینی ٹیرف، امپورٹ ڈیوٹی کے بغیر، زیادہ کوٹا دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری مال بنا رہی ہے کہ وہ سٹیٹس واپس لے لیا جائے۔ کیوں واپس لے لیا جائے؟ اس لیے کہ وہاں پر پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، صحافیوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو توہین رسالت کا جو قانون ہے اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہاں پر جو اس وقت فرانسیسی جو باشندے ہیں اور جو حکومت ہے، جو فرانسیسی سفیر ہے، اس کے حوالے سے ایک سچویشن بن گئی ہے، اور حکومتی پارٹی کے ایک رکن نے ان فرانس کے سفیر کو بھیجنے کی قرارداد پیش کی ہے، اور اس کے علاوہ 2 جو کرسچینز ہیں ان کے مقدمات کا ذکر کیا گیا کہ ان کے جو مقدمے ہیں وہ غیر قانونی اور ناجائز طور پر انہیں توہین رسالت میں، بلاسفیمی میں انہیں پکڑا گیا، اور وہ اپنی سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں کیس ہے۔ تو یورپین یونین نے یہ کہا ہے کہ اگر حکومت پاکستان انہوں نے یہ قرارداد کی ہے کہ یورپین یونین جو ہے ان کے منسٹر اس کو کنسیڈر کریں، اور جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے اگر پاکستان نے وہ کنٹینیو کرنا ہے تو ناموس رسالت کے قانون میں تبدیلی کرے 295C۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ماضی میں وہ جو فارم تھا، انتخابی فارم، کیوں اس میں تبدیلی آ گئی تھی، کہاں سے یہ پریشر پڑ رہا تھا، کس کو خوش کرنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ اب بالکل کھل کر انہوں نے یہ بات کر دی ہے، اور اب یہ نان بائنڈنگ ریزولوشن ہے ویسے، لیکن یورپین یونین کے جو منسٹرز ہیں، ان کی جو حکومتیں ہیں وہ اس پہ کنسیڈر کریں گی، اور پریشر ہے پاکستان پر کہ ناموس رسالت کا جو بل ہے 295C، اس کو بھی انہوں نے ریلیٹ کیا کہ ریویو کریں، اس پر دوبارہ غور کریں۔ یعنی یہ مغرب ہمیں دبا رہا ہے، ڈنڈا دے رہا ہے کہ جناب یہ کریں وگرنہ ہم آپ کی روٹی بند کر دیں گے، اور اللہ کے بندو، رزق دینے والا تو میرا اللہ ہے، آپ روٹی بند نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہی یورپ ہے جس میں مسلمان حکمرانی کرتے رہے کئی 100 سال۔ تو لیکن یہ سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ دوسری طرف میں اس پر پوری تفصیل سے آپ سے بات کروں گا، لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں ایک اور بھی کام ہوا ہے کہ لبیک کے حوالے سے بڑی کلیئر بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہاں پر ایک ہائی پروفائل بریفنگ میں بھی کہا گیا کہ ان کو قومی دھارے میں آنا چاہیے، اور جو ابتدائی رپورٹس ہیں اس میں لبیک کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ان کے کوئی جتھے نہیں ہیں ان کے پاس، اور انہوں نے کہیں پر بھی تشدد سے آ کے جو دوسری کالعدم تنظیمیں ہیں ان کی طرح کارروائی ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ اور اس بات کے بھی شواہد موجود ہیں کہ جو اسعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے بعد جو معاملات خراب ہوئے اس میں کوئی اس طرح کی ہدایت نہیں تھی تحریک لبیک کی طرف سے کہ کوئی کارکنان جو ہیں وہ اس طرح کا کام کریں جس میں پرتشدد کارروائیاں شامل تھیں۔ یہ سپونٹینیس تھا، اور اس میں بہت سارے دوسرے گروپس بھی اس میں انوالو تھے، لیکن اور یہ اس کو قومی دھارے میں لانے کی بات تھی۔ وزارت داخلہ نے کمیٹی بھی بنا دی اور اندیا دیا تھا کہ شاید یہ کالعدم تنظیم جو ان کو بنایا گیا وہ سٹیٹس ان کا واپس ہو جائے۔ اب میں آپ کو یہ خبر بتا رہا ہوں، مجھے انتہائی ذمہ دار ذرائع نے یہ بتایا کہ وزیراعظم صاحب کو اس بات پر کنونس کر لیا گیا کہ لبیک کے بارے میں جو کابینہ کا ایکشن ہے اس کی جو درخواست ہے اس کو واپس لینے کی وزارت داخلہ کمیٹی تو بن گئی ہے، لیکن یہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، کیونکہ جو پریشر پڑ گیا ہے اب یورپین یونین کا، اور نئی سچویشن بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چنیوٹ کی جو پاپولیشن ہے، اور جو آج کل لندن میں اور امریکہ میں جن کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، اور جن کے یہاں پاکستان میں بہت اہم عہدوں پر لوگ ان کے فائز ہیں، انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اور وزیر اعظم صاحب کو میں کسی کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ میری بات پر یقین نہیں کرتے تو جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس شوکت صدیقی کے فیصلے ہیں، اس میں سب چیز لکھی ہوئی ہے، آپ نکالیں اور دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو انہوں نے مسلمان ڈکلیئر کیا ہوا ہے احمدیوں نے، اور یہ بیٹھ کر اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اور بڑے کلوز ہیں یہ ادھر یہی ہیں جنہوں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جو بہت ساری جو ایک اقتصادی امور کے ماہر بھی آئے تھے جن کو رکھا جانا تھا، لیکن پتہ چلا کہ ان کا تعلق احمدی گروپ سے ہے، تو پھر اس کے بعد
احتجاج کیا گیا اور عاطف تھے شاید ان کا نام، میاں عاطف میاں یا کیا نام تھا، ان کو پھر واپس بھیجا گیا۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ حقیقت ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جناب یہ پاکستان کو تباہ کر دے گا، یہ کام پاکستان کو آئسولیٹ کر دے گا، اور یہاں پاکستان میں اتنے لبرلز موجود ہیں، آج ٹی وی پہ کل آپ دیکھ لیجئے گا، وہ یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ یہ نظر آ جائے گا، لے جی طالبان بنائے تھے تو یہ ہوا، وہ بنایا تھا تو یہ ہوا، اب یہ بنایا تو اب یہ ہونے والا ہے۔ یہ ایک الزام لگاتے ہیں۔ ناموس رسالت میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر پاکستانی کرتا ہے، اور یہ تو بے وقوف ہیں، عقل کے اندھے ہیں۔ اگر یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ناموس رسالت پر اگر کسی نے کمپرومائز کیا تو یہ بات یاد رکھیں کہ ناموس کی حفاظت کا ذمہ تو میرے مولا نے لیا ہوا ہے، لیکن ہم برباد ہو جائیں گے اس لیے کہ یہ ہم نے ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا، ہم مسلمان ہیں، اگر اپنے عقیدے سے منافقت کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں صرف ابھی سفیر کے لیے قرارداد پیش نہیں ہوئی اور وہ پورا یورپ اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے آ کے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کا یہ سٹیٹس بھی بند کر دیں گے، یہ بھی بند کر دیں گے، یہ بھی بند کر دیں گے۔ ان کو اپنے سفیر کے نام کی، اس کی عزت کی، اس کے سٹیٹس کی اتنی فکر ہے، اور ہم 22 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان کے، صرف 1.5 ارب مسلمان دنیا میں ہیں، اور ہمارے آقا کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم بالکل ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں وہ جو ہنگامہ ہوا، جو وائلنس ہوا، جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں پہلا تھپڑ کس نے مارا یہ دیکھا جاتا ہے، اور وہ غلط ہوا، وہ تشدد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آقا کو ماننے والے تشدد کر رہے ہیں، تو یہ آقا کا کوئی درس تھا؟ بھائی آقا کا یہ درس نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے عہد پورا نہیں کیا، جس حکومت نے عہد کیا، وعدہ کیا، 3 دفعہ ٹائم لیا، ٹی وی پہ آ کے بولا، بجائے وعدہ پورا کرنے کے آپ نے قائد کو پکڑ لیا، لوگوں کو پکڑ لیا، لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری، تو وہ احتجاج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں ایکسیسز ہوئی، برے ہوئے کام اس میں، لیکن حکومت اس کی رسپانسبل ہے زیادہ، انہوں نے سعد رضوی سے بعد میں بھی تو مذاکرات کیے نا، بات کی، لیکن اب آپ مجھے بتائیں، اب پھر رہے ہیں، اب پھر مکر رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایم ڈیوں نے گھیرے میں لے لیا ہے، اور یہ آئے گا وقت، نام بھی ہم بتائیں گے، رکیں گے نہیں، بالکل بتائیں گے نام۔ ابھی تو میں آپ کو یہ ایک سچویشن بتا رہا ہوں کہ یہ سچویشن ہو گئی ہے، اور یہ اس میں لبیک کو جو کالعدم قرار دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس نہیں لیں گے، اور میں آپ کو یہ بات جو مجھے بتایا گیا بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لبیک الیکشن جیت گئی تھی کراچی کا NA 249 کا، اور یہ جو سارا رزلٹ چینج کر کے پھر پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا، نون لیگ کو تو جتوانا نہیں تھا، پیپلز پارٹی کو جتوا دیا گیا اور لبیک کو ہرایا گیا۔ لبیک جو ہے ایک پاکستان کی عوام کی آواز ہے، اور یہ پورے پاکستان میں اتنی تیزی سے پھیل گئی ہے، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کسی انڈیویجول کی آواز نہیں ہے، یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا ذکر ہے۔ اور اب یورپین یونین کی قرارداد کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ وہ 295C میں تبدیلی چاہتے ہیں، وہ توہین رسالت کا جو بل ہے، جو قانون ہے، اس میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے اس کا غلط استعمال کیا گیا ہو سکتا ہے اس کو ریویو کی ضرورت ہو، لیکن اس طرح نہیں کہ اگر وہ یہ کہیں کہ GSP+ سٹیٹس بند کر دیں گے، دبا کے، ہمیں سٹک دکھا کے اور ہمیں لالچ دے کے، ڈرا کے مجبور کریں گے۔ یہ کسی بڑے امیر آدمی کا کوئی مسئلہ ہوگا، کسی ایسے سیاستدان کا مسئلہ ہوگا جنہوں نے ان سے مدد لے کر تو یہاں پر حکومت کرنی ہے۔ پاکستانی قوم کا، پاکستانی عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بڑی صلح پسند قوم ہے، محبت کرنے والی قوم ہے، اور لبیک کے پاس تو چاقو بھی نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا، اس کی جب تحقیقات سامنے آئیں گی تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کیا، لیکن اب صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے ناموس کے بل کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہوگا، اور جو یورپین یونین کی قرارداد ہے، آپ اس کو اٹھا کے پڑھ لیں، دیکھ لیں، انہوں نے اس سے ریلیٹ کیا اس کو۔ یہ سچویشن جو تھی یہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی جو کانسٹیچوئنسی ہے 249، اس میں الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا ہے ری کاؤنٹ کا، اور تحریک لبیک کے پاس صرف 240 فارم 45 تھے۔ انہوں نے باقی جو فارم 45 ہے وہ دیے ہی نہیں، کیونکہ تحریک لبیک جیت رہی تھی۔ تحریک لبیک کے ووٹ نکال کے وہ دیے گئے ہیں پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی کو جتوا دیا گیا، اور تحریک لبیک کو 30 نمبر پر۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑی سٹرونگ باڈی ہے، ایک بڑی سٹرونگ گروپ ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد، جو یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل آپ جی یورپین یونین جو کہہ رہی ہے اس کو دیکھیں، اگر انہوں نے یہ کیا تو یہ سٹگما خان کے نام پر آئے گا،
ابھی یہ خبریں چل رہی ہیں ٹی وی پر بھی اور ادھر بھی کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر خان کو کام نہ کرنے دیا گیا تو خان اسمبلیاں توڑ دے گا. بھائی توڑ دیں اسمبلی, یہ کس کو ڈرانے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے, آئیں مینڈیٹ لیں. اگر آپ اس بات پہ پوچھ لیں قوم سے کہ ناموس رسالت کا یہ جو قانون ہے کیا اس میں تبدیلی کرنی چاہیے یا نہیں, پوچھ لیں عوام سے کہ جو امبیسڈر ہے فرانس کا اس کو واپس بھیجنا چاہیے یا نہیں, یا وہ ملک جو ریاستی سطح پر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے کہاں تک تعلقات رکھنے ہیں؟ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ رفائل فرانس نے دیے انڈیا کو کہ پاکستان کی F-16 کی برتری ختم ہو. پھر اس کے بعد نیوکلیئر پروسیسنگ پلانٹ کا انہوں نے وعدہ کیا تھا بھٹو صاحب کے ساتھ, وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. فرانس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے جس پہ ہم یہ بڑے اس کے شکر گزار ہوں؟ اور اگر وہ ریاستی سطح پر ان کے صدر یا ان کی حکومت ہمارے آقا کے بارے میں بات کرتی ہے تو بالکل ہمیں ان سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے. کوئی جنگ کی بات نہیں ہے, کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے. بھئی آپ اپنے گھر, ہم اپنے گھر. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے